اللہ کا بندہ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ تم اللہ کے واسطے ان عورتوں اور بچوں مردوں کے لیے کیوں جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہم کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کوئی خیر خواہ اور کوئی مددگار عنایت فرما۔ مجھے جیسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ خیر خواہ اور مددگار جس کے لیے مظلوموں نے اپنے رب کو پکارا تھا وہ میں ہوں، مجھے اللہ کے واسطے کشمیر کی مسلمان عورتوں، معصوم بچوں اور مردوں کے لیے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کھلی اور خفیہ جنگ کرنا ہوگی۔ یہ یقین ایمان کی قوت بن کر میرے اندر لہریں مارنے لگا تھا کہ میرا انتخاب کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور مجھے اس انتخاب کا بہر طور بھرم رکھنا تھا۔ یہی ایمانی قوت تھی، اسی خدا کا کرم تھا کہ مجھ جیسے نازک مزاج شخص نے تربیت کے کٹھن مراحل کو نہ صرف برداشت کیا تھا بلکہ بقول ٹرینرز مہینوں کی تربیت دنوں میں اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ مکمل کر لی تھی۔ وہ کیپٹن وریام کے والدین اور کمانڈر ایک مرحلہ مکمل کر گئے تھے۔ دونوں نے مجھے بیٹا اور فوجی کپتان تسلیم کر لیا تھا، لیکن ابھی منزل بہت دور تھی اور راہ میں گہری اور اندھی کھائیاں حائل تھیں۔ جس یونٹ میں کیپٹن وریام کو بھیجا گیا تھا، اس یونٹ میں سابقہ یونٹ کے فوجی ہو سکتے تھے، میرا کوئی جونیئر یا سینئر آفیسر بھی ہو سکتا تھا۔ ایسی حالت میں کسی بھی وقت کوئی غلطی مجھ سے ہو سکتی تھی۔ اگر کوئی آشنا آفیسر اچانک میرے سامنے آ جاتا تو میں انجان انداز میں ملتا تو کسی بھی ذہین شخص کو شک کا بچھو ڈنک مار سکتا تھا۔ ایسی ہی کئی سوچیں اور بھی تھیں جن کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ صبح جب کوئی ڈاکٹر معائنے کے لیے آیا تو میں آنکھیں بند کیے اپنی پیشانی پر انگشت شہادت مار رہا تھا۔ بس اچانک یہ ترکیب میرے ذہن میں دہرائی، ہیلو کیپٹن۔ ڈاکٹر نے میری کلائی پر دستک دی۔ کیا بات ہے ینگ مین؟ میں نے آنکھیں کھول کر خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ رات کی طرح سوئے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نیند نہیں آئی ڈاکٹر، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں پریشان ہوں، بے حد پریشان۔ پریشانی کی وجہ؟ ڈاکٹر ایک گھٹنا موڑ کر بیڈ پر بیٹھ کر بولا، مجھے بتائیے پلیز، میں آپ کا دوست ہوں۔ میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہوں ڈاکٹر، میں نے ہونٹ چبا کر بتایا۔ کبھی تو مجھے ماضی کا ایک لمحہ یاد آ جاتا ہے، اور کبھی اچانک ذہن تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اور ہر شے مجھے اجنبی لگنے لگتی ہے۔ اس روشنی اور اندھیرے کے کھیل نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، گھبرانے کی اس میں کیا بات ہے آفیسر؟ ڈاکٹر نے کہا، یہ سب عارضی صورت ہے، لیکن کبھی کوئی حادثہ ملٹیپل پرسنالٹی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان اپنے ہی اندر بکھرتا اور سمٹتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ یہ عارضہ دور ہو جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے یہ فائل ہے میرا۔ میں نے فائل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں ایک آفیسر ہوں، یونٹ جوائن کروں گا تو مجھ پر پیشہ ورانہ ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ ایسی حالت میں میرے لیے یہ ذمہ داری نبھانا آسان نہ ہوگا۔ میں نے کہا، کچھ ذمہ داری بحیثیت ڈاکٹر میری بھی تو ہے کیپٹن۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، ہم ملٹیپل پرسنل کو ذمہ داری کے لیے فارغ نہیں کریں گے۔ آپ یہاں آرام کریں گے اور جب ہم مطمئن ہوں گے تو آپ کو جانے کی اجازت ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا، جن لوگوں کا سفر برائے منزل ہوتا ہے ان کے لیے لفظ آرام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تفریحاً گھر سے نکلتے ہیں وہ جہاں اور جب چاہے آرام کر سکتے ہیں۔ میں تو سارے آرام اور تمام تر تفریحات ترک کر کے گھر سے نکالا گیا تھا۔ میری منزل آسان نہ تھی، نہ راہوں میں کہکشاں کی ٹھنڈی روشنی تھی۔ اس کے باوجود میں دوسرا قدم اٹھانے سے قبل زمین اور باہر کا موسم دیکھ لینا چاہتا تھا۔ میں تو آزمائش کی گھڑی کو بہت دور سمجھ رہا تھا، کچھ میرے مالج نے سہارا دیا تھا، لیکن ٹھیک 10 بجے 4 رکنی ٹیم کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میرے ارد گرد جمع ہو گئی تھی۔ جس طرح ناکردہ گناہ کا مجرم قانون نافذ کرنے والوں سے اپنے قانونی مشیر سے بات کرنے کی مہلت مانگتا ہے، اسی طرح میں نے اپنے معالج کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی کچے نہ تھے۔ وہ میڈیکل اتھارٹی کی اجازت سے کمرے میں آئے تھے۔ پھر بھی یہ بات میرے حق میں گئی تھی کہ ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ کیپٹن وریام دوہری شخصیت کا شکار ہے۔ اس انکشاف نے جیسے مجھے ایک مضبوط آڑ فراہم کر دی تھی، ورنہ انٹیلیجنس کے گرگوں سے میں نہ بچ سکتا تھا۔ آپ کا پرسنل نمبر؟ ایک نوجوان نے پہلا سوال کیا تو میں نے ناگوار لہجے میں جواب دیا، آپ کو ڈیٹ آف جوائننگ دی آرمی یاد ہے نا؟ دوسرے نے سوال کیا تو میں نے آنکھیں موند لی اور نتھنوں کو پھڑکانے لگا اور اسی انداز میں رکھ کر سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ غیر ضروری؟ کسی نے کہا۔ ہاں آفیسر، یاد کر کے بتائیے کہ آپ کو کہاں سے اور کس طرح اغوا کیا گیا تھا؟ میری موومنٹ آرڈر پر سفر کا ذریعہ ٹروپ بس درج تھا، لہٰذا میں نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا۔ غالباً ٹروپ بس تھی اور اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ میں نے چھت کی جانب دیکھا اور پیشانی رگڑنے لگا۔ ملٹری پولیس نے بس رکوا لی تھی۔ میں بابسوک بات نہیں بتا سکتا، کچھ یاد ہے اور کچھ دھند ہے۔ میں نے کہا، آرام سے یاد کیجئے کیپٹن، کیا واقعی وہ یونیفارم میں تھے؟ ہاں تھے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہی مجھے لے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بوڑھے سویلین نے نرم آواز میں پوچھا۔
جو کچھ یاد ہے بتاتے چلیے۔ لکڑی کی جھکی ہوئی چھت تھی، میلی دیواریں تھی۔ میں خوابناک لہجے میں بولنے لگا۔ میں اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ بی ایزی کیپٹن۔ میری چیخ سسکیوں میں ڈھل گئی تو کوئی مجھے تھپکیاں دینے لگا۔ کیا وہ آپ سے مسٹر سعید یعنی آپ کے باپ کے بارے میں پوچھتے تھے؟ ہاں پوچھتے تھے، مارتے تھے، میں نے دھاڑ کر جواب دیا۔ وہ ان کو غدار ملت و وطن کے نام سے پکارتے تھے، شاید اب وہ میری بہن کو پھر ماں کو لے جائیں گے۔ میں نے کہا ڈونٹ وری کیپٹن۔ ایک شخص نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم نے تمہارے خاندان کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، آگے چلیے، آپ کی یادداشت لوٹ رہی ہے، بتاتے چلیے وہ گھر کس شہر میں ہے اور وہ کون اور کتنے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا میلی دیواریں، ٹپکتی چھت، بارش نہ ہو تو مٹی گرتی رہتی ہے۔ میں خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا تو میری بات کاٹ کر سوال کر دیا گیا ان لوگوں کے چہرے اور آواز پہچان لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ بولتے نہیں بلکہ بھیڑیوں کی مانند گراتے اور شیروں کی طرح دھاڑتے تھے اور چہروں پر نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ میں نے کہا رہائی کن شرائط پر دی گئی تھی؟ اس نے کہا کشمیر کی آزادی۔ میں نے سوال کرنے والے کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا کیا میں اور آپ میں سے کوئی یہ شرط قبول کر سکتا ہے؟ نہیں، میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا تھا اور کوئی شرط تسلیم نہ کی تھی۔ سعید صاحب کے نام کوئی پیغام؟ ہاں، ہر روز بتاتے تھے، میں نے جواب دیا۔ اس غدار کو بتا دینا کہ ہمیشہ فتح بالآخر حق کی ہوتی ہے اور غدار ذلت کی موت مرا کرتے ہیں۔ وہ خفا ہیں کہ بخشی سعید احمد ذاتی مفادات کی خاطر قوم کی آزادی کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیڈی ذاتی مفادات کا راستہ چھوڑ کر حریت پسندوں سے تعاون کرے، بصورت دیگر وہ ان کے خاندان کا ایک ایک فرد اغوا کر لیں گے۔ میں نے کہا پٹھان کوٹ سے 15 کلومیٹر ادھر ان لوگوں نے بس پر حملہ کیا تھا۔ نوجوان اپنی ڈائری دیکھ کر بولا لیکن آپ کا بیان ہے کہ وہ ملٹری پولیس کے یونیفارم میں تھے، آپ کے بیان اور ڈرائیور کے بیان میں تضاد کیوں ہے؟ کیا آپ کو؟ میں تو اچانک گھپ اندھیرے میں دھنس جاتا ہوں میرے دوست، میں نے زیر لب کہا۔ مجھے یاد ہے ٹروپ بس روکنے والی یونیفارم میں تھے، میں نے کہا، لیکن ڈرائیور کا بیان ہے کہ پہلے ٹروپ بس کے پچھلے ٹائر ناکارہ بنائے گئے تھے اور پھر نقاب پوشوں نے ریڈ کر کے صرف آپ کو بس سے گھسیٹ لیا تھا۔ سوری، میں نے منہ بنا کر جواب دیا، مجھے ایسا حادثہ یاد نہیں۔ دیکھیے کیپٹن وریام، بوڑھا شفقت سے بولا، ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کہاں لے گئے تھے تاکہ ہم ان کا ہیڈ کوارٹر معلوم کر سکیں، نیز یہ بھی کہ انہوں نے آپ سے کیا کچھ معلوم کیا ہے تاکہ اس کا توڑ کیا جا سکے۔ آپ یہ سوال نامہ رکھ لیں، بار بار پڑھیں اور جب جواب ملے لکھتے جائیں۔ ہمیں ہائی کمان کو انویسٹیگیشن رپورٹ کرنی ہے، اس نے کہا۔ میں نے کاغذ اس سے لیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ تھینک یو کیپٹن، آپ کو زحمت دی۔ وہ اٹھے اور قطار بنا کر دروازے سے نکل گئے تھے۔ تھینک گاڈ وہ نکلے تو میں نے اوپر منہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس کے کرم نے مجھے دوسرے مرحلے سے بھی کامران اوپر اٹھا لیا تھا۔ میری اداکاری، ڈاکٹر کی رپورٹ اور کچھ ذہانت نے مل جل کر ان کو بے وقوف بنایا تھا۔ نرس عطیہ سراپا خلوص اور تبسم بنی اندر آئی تو میں نے بھی اس کا استقبال پرجوش انداز میں کیا۔ یہ نہیں کہ بحیثیت مرد مجھے وہ لڑکی اچھی لگی تھی، ایسا جذبہ نہ تھا۔ دو حوالوں سے میں اس کی قدر اور عزت کرنے لگا تھا۔ ایک وہ سچی کشمیری تھی اور میری خدمت مذہبی جذبے کے ساتھ کرتی تھی، ضرورتاً بھی مجھے میٹھی نگاہوں سے دیکھنا تھا اسے۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے اتنا قریب لے آؤں کہ بوقت ضرورت اسے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر سکوں۔ ایک بات پوچھوں سر؟ وہ سٹول پر اکڑوں بیٹھ کر دھیمی آواز میں بولی۔ وعدہ کریں ناراض نہ ہوں گے، اس نے کہا۔ وعدہ نہ بھی کر لو تو ناراض نہیں ہوں گا، پوچھو کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ میں نے مسکراتے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کیوں انڈر آبزرویشن اور انویسٹیگیشن ہے سر؟ باہر لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے الٹا اس پر سوال کر دیا تو اس نے اٹھ کر کھڑکی سے پردہ سرکایا، پھر آ کر بولی، لوگوں میں میرا شمار نہ کیجیے گا سر۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی مدم تھی۔ افواہ ہے کہ آپ پر بغاوت کا شبہ کیا جا رہا ہے، اس نے کہا۔ کیا آپ باہر گارڈ ہیں؟ میں نے کہا۔ یس سر، عطیہ نے اس بات میں گردن ہلائی، دوہری گارڈ ہے۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ کوہنیوں کے بل جھک کر بولی، کیوں سر، ایسا کیوں ہے؟ میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں مس عطیہ۔ میں نے اس کے سڈول کلائی پر نگاہیں گاڑ کر کہا، مجھے حریت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا، اب یہ لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، میں نے کہا۔ او تھینک گاڈ، میں تو رات بھر آرام سے سو بھی نہ سکی تھی۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، میرا خیال تھا سر آپ کو کسی ٹارچر سیل سے یہاں لایا گیا ہے۔ مجھے آپ کے چہرے اور بدن کے نیل کے نشان دیکھ کر بے حد دکھ ہوا تھا، اس لیے سر کہ میرا بھائی بھی ٹارچر سیل میں لے جایا گیا تھا اور پھر اسے یہاں اس بیڈ پر رکھا گیا تھا اور اس کی خدمت کا فرض مجھے سونپا گیا تھا۔
پھر رات کے 12 بجے وہ میرے ہاتھوں کے پیالے میں سر رکھ کر ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا سر۔ اس نے رومال سے بہتے آنسو جذب کر لیے اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ جب باتھ روم سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر تازہ میک اپ تھا، وہ پھر نرس بن گئی تھی۔ مس عطیہ جب تھرمامیٹر جھٹک رہی تھی تو میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرے اندر آپ کے آنسوں نے طوفان برپا کر دیا ہے، لیکن میں کچھ پوچھوں گا نہیں کہ آپ آن ڈیوٹی نرس ہیں؟ نرس اور ڈاکٹر جب موت سے ہار جاتے ہیں تب بھی نہیں روتے، میں نے کہا۔ آئی ایم سوری سر، اس نے تھرمامیٹر میرے منہ میں رکھ دیا۔ رونے والی لڑکی نرس نہ تھی سر، وہ تو اکلوتے بھائی کی بہن تھی، اب آپ کے سامنے نرس ہے، پوچھئے نرس نہیں روئے گی، عطیہ نے کہا۔ تھرمامیٹر کی وجہ سے میرے ہونٹ مکفل تھے، میں بول نہیں سکتا تھا، لیکن عطیہ کوئی اجڑ لڑکی نہ تھی، جو کچھ میں پوچھنا چاہتا تھا وہ اس نے میری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا۔ گھڑی دیکھ کر وہ بولنے لگی، عباس علی میرا اکلوتا بھائی ہی نہیں بلکہ واحد دنیاوی سہارا بھی تھا، وہ عمر میں تو مجھ سے چھوٹا تھا لیکن احساس ذمہ داری میں بزرگ تھا۔ عطیہ نے جھک کر تھرمامیٹر نکالا اور چارٹ پر لکھنے لگی۔ میں نے ابھر کر دیکھا، ٹمپریچر بالکل نارمل تھا، لیکن چارٹ پر اس نے 101 درج کیا تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ جان بوجھ کر غلط ٹمپریچر دکھاتی تھی تاکہ ڈاکٹر جلدی فارغ نہ کریں۔ قدرت نے سب کے دل میری ہمدردی کے لیے کھول دیے تھے۔ مسلمان تو ہمدرد تھے ہی، ہندو ڈاکٹرز بھی مجھے میٹھی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ بھی تھی کہ ایسی لابی ہاسپٹل میں موجود تھی جس نے مجھے قومی ہیرو بنانے کی مہم شروع کر رکھی تھی کہ میں نے حریت پسندوں کے بے پناہ تشدد کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے۔ عطیہ نے چارٹ میری مخصوص جگہ لگایا اور نمناک آنکھوں کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑ کر بولنے لگی، عباس علی کو میں نے منع کیا تھا لیکن وہ نہیں مانا اور آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ بحیثیت کمیشنڈ آفیسر جب یونیفارم میں میرے سامنے آیا تو میں اس بانک کے آفیسر کی اٹھان دیکھ کر جی جان سے نہال ہو گئی تھی۔ بلا شبہ وہ اس قدر وجیح نوجوان تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کر اپنی سوچ کے دروازے بند نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے جس بریگیڈ میں ٹرانسفر کیا گیا اس کا کمانڈنگ آفیسر کشمیری پنڈت تھا، جنونی قسم کا ہندو تھا۔ وہ کسی آفیشیل فنکشن میں اس کی فیملی بھی شریک تھی، اس میں سی او کی فارن کوالیفائڈ بیٹی سنیتا پنڈت بھی شریک تھی۔ عباس مہماندار تھا۔ سنیتا کو اتنی پیاس لگی تھی کہ بار بار عباس سے پانی مانگ رہی تھی، پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھی تھی کیونکہ عباس علی اس کا آئیڈیل تھا۔ اس نے عباس کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا تھا اور پھر اس نے اپنا فیصلہ عباس کو سنایا۔ دونوں نے کہیں ملاقات کی اور معاہدہ کیا۔ سنیتا نے عباس کی واحد شرط مان لی اور عباس کا مذہب اپنا لیا تھا۔ دونوں کورٹ میں گئے۔ مجسٹریٹ سنیتا کو جانتا تھا، اس لیے کورٹ سے سنیتا باپ کے گھر اور عباس کو انڈر اریسٹ کر کے گارڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ جب اسے کورٹ آف انکوائری کے سامنے پیش کیا گیا تو چارج شیٹ میں غداری کا الزام لگایا گیا تھا کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ عباس علی کا رابطہ آزادی پسند تحریک سے ہے اور آفیسر نے تخریب کاروں کو ایمونیشن ڈپو میں داخل ہونے کی سہولت دی تھی، جس کے نتیجے میں ایمونیشن ڈپو تباہ ہو گیا تھا۔ ایک ہندو باپ نے اپنی بیٹی کی جسارت کی سزا مسلمان آفیسر کو دینے کے لیے جھوٹے مقدمے کی ایک مضبوط عمارت ایک دن میں بنا لی تھی۔ کسی غریب مزدور کو پکڑ کر ان لوگوں نے وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا۔ بورڈ کے سامنے اسے بیان دلوایا گیا اور اسی رات گارڈ روم میں اسے ہلاک کر دیا گیا اور خودکشی کا کیس بنا کر لاش برسا کے حوالے کر دی گئی تھی۔ عباس علی کو وکیل صفائی کی خدمات دی گئی تھی، وہ کرنل جمشید جان تھا اور اس نے عباس علی کو بتا دیا تھا کہ کیس بھی مضبوط ہے اور بورڈ کے ممبران بھی بہر صورت سخت سزا دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی نے جب محسوس کیا کہ اسے ناکردہ جرم کی سزا دی جانے والی ہے تو نہ جانے کیسے وہ ایک رات اسکواڈ کی نگاہوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گیا اور آئل ڈپو میں بحیثیت ڈیوٹی آفیسر داخل ہوا۔ گواہوں کا بیان ہے کہ ڈیوٹی آفیسر نے بڑے آرام کے ساتھ ایک جیری کین کھولا اور ڈیمپ پر الٹ دیا، پھر ماچس کی تیلی فضا میں تیرتی ہوئی ڈیمپ پر گری۔ تب گارڈ کمانڈر نے عباس علی کو ہینڈز اپ کروا لیا، اسے ٹارچر سیل میں بند رکھا گیا اور نام نہاد سازش کے نام پر تشدد کرتے رہے تھے، عطیہ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ شہید کا رتبہ بلند فرمائے۔ میں نے دکھ نگل کر کہا، تم خوش قسمت ہو، تمہیں سر اٹھا کر اپنے بھائی پر فخر کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، یہی فخر تو اب زندگی کا سہارا ہے، عطیہ نے جواب دیا۔ آپ پر اعتماد کر رہی ہوں کیپٹن، وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ میں نرس کی یونیفارم میں انتقام ہوں، کل جو لڑکی یہاں آئی تھی اسے میں نے ہی اطلاع دی تھی، اس نے کہا۔ اور تمہیں اطلاع کس نے دی تھی عطیہ خانم؟ میں نے بھی مدھم مگر مضبوط لہجے میں سوال کیا۔ وہ تو ایک دم اوپر اٹھ گئی۔ ابھی تمہارا اعتماد آدھا ہے مس عطیہ، اس میں میرا اعتماد بھی شامل کر لو، تب ہم اعتماد کی علامت بن جائیں گے۔ میں نے کہا، نہیں سوری، مجھے انفارمر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اگر ہوتا تو میں اندھیرے میں پریشان نہ رہتی۔ رابطے کا ذریعہ؟ میں نے کہا،
मखसूस नहीं है, वो बोली। जब मुझसे कुछ काम होता है इनको तो किसी भी ज़रिए पैगाम मिल जाता है। ज़री का पैगाम मुझे एक रक्शे वाले ने गुज़रते गुज़रते दिया था। सुनो, मैं इस लड़की से आज फिर मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, इस तक आपका पैगाम पहुँच जाएगा। इसने जवाब दिया, लेकिन ये मुलाकातें अपने साथ ख़तरा भी ला सकती हैं। वो मशकूक और मतलूब है, भेस बदल कराती है, फिर भी मैं इसका आना मुनासिब नहीं समझती। अतिया ने कहा। मैं इसकी बात पर मुस्कुराने लगा। मुझे इसकी बातों से रुकावट की बू आने लगी थी। लड़कियां चाहे सगी बहनें हों, मर्द और मोहब्बत के मामले में एक दूसरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। सिर्फ आज, मैंने इल्तिजाई अंदाज में कहा और वो मुझे घूरने लगी। अभी भी वजाहत करने के लिए मुनासिब अल्फाज तरतीब दे ही रहा था कि धड़ से दरवाज़ा खुला और ज़री एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ अंदर आ गई। इसका गुलाबी चेहरा टूटे हुए फूल की तरह मुरझाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। इंस्पेक्टर ने एड़ियाँ जोड़कर सैल्यूट दिया और फिर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। माफ़ करना कैप्टन, ज़री भुर्राई हुई आवाज़ में बोली। आपके आराम का वक़्त है, लेकिन इंस्पेक्टर ने मुझे मजबूर कर दिया था। कोई बात नहीं, मैंने सर्द निगाहों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। हाँ इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? क्या मैं बैठ सकता हूँ? इसने पूछा और मैंने सर को अस्बाती जुम्बश दी। सिस्टर, आप हमें चंद मिनट देंगी प्लीज़? अतिया ने मेरी जानिब इजाज़त तलब अंदाज में देखा। इसे भी मैंने सर हिलाकर इजाज़त दे दी थी। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर सोफ़े पर बैठकर ममनून आवाज़ में बोला। हमारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता और हवाला है सर। यूनिफॉर्म के अपने तकाजे होते हैं और मजहबी जज्बात की अपनी तलब होती है। एक अच्छे और ज़िम्मेदार शख्स को दोनों अतराफ़ का ख्याल रखना पड़ता है। उसने कहा, बच्चों की तरह गेंद न खेलो इंस्पेक्टर। मैंने नागवार लहजे में कहा, मैं ज़हनी तौर पर बेहद थका हुआ हूँ, मतलब की बात करो। वरियाम, ज़री ने उजलत में आगे बढ़कर बात संभाल ली। मैं बताती हूँ, इंस्पेक्टर की खिदमत सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले की गई हैं। आप जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अगराज और मकासद क्या हैं। कल सुबह 5 बजे इंस्पेक्टर की गश्ती पार्टी ने एक शख्स को पकड़ा है जो एक सरकारी जीप में जोड़ियाँ आर्मी बेस के करीब से गुजर रहा था जब सराय के अहाते में आपको छोड़ा गया था। इंस्पेक्टर के ज़राए ने मालूम किया है कि ऐसी ही एक जीप अहाते से निकलती देखी गई थी। तो फिर मैंने कहा, सर, इंस्पेक्टर बोल पड़ा, वो शख्स मुसलमान है। अगर मैंने इसे सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया तो वो इसे बाहर तौर मुजरिम साबित कर देंगे, जबकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुसलमान महज अंधे शक की वजह से जुल्म का शिकार हो जाए। बराह करम आप ताउन फरमाएं। मैं इसे शाम को किसी वक्त विजिटर के रूप में यहाँ ले आऊँगा। ताउन के बदले में मिस महरजर को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दूँगा, उसने कहा। मैंने इस्तफामिया निगाहों से जब महरजर को देखा तो वो बोल पड़ी, कैप्टन, मैं अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, एक और एजेंसी मेरी तलाश में है, उसने कहा। लेकिन क्यों? मैं मोतबजाना लहजे में बोला, तुमने क्या जुर्म किया है? एक जुर्म नहीं ऑफिसर। ज़री के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट उभरी। मैं बल्कि कश्मीरी मुसलमान कई जराइम के मुजरिम गर्दाने जाते हैं। मेरा पहला जुर्म यह है कि मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुई हूँ। दूसरा जुर्म ये सरजद हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी की सतह तक जा पहुँची। तीसरा जुर्म ये बताया जाता है कि मैंने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। और चौथा जुर्म ये लगाया गया है कि मेरी ज़ुबान से हक़ व इंसाफ के मुतालबात आवाज़ बनकर वादी में गूंज रहे हैं। पाँचवा जुर्म मैंने ये किया है कि ग़ुलाम हुकूमत की सियासी रिश्वत ठुकरा दी है। मुझे PRO का ओहदा ऑफ़र किया गया था। सुनो ज़री, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, मुसलमान होना कोई जुर्म नहीं है। मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं आइन और हुकूमत का वफ़ादार हूँ। ये सरज़मीन हम सब की है और इसकी हिफाजत हमें ही करना होगी। हक़ व इंसाफ की बातें करने वाले मेरे ख़्याल में वो लोग हैं जो मफादात से महरूम हैं। हमारे लीडर जब भी हुकूमत से बाहर होते हैं, हक़ व इंसाफ की बातें करते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, आवाम के हुकूक़ के लिए लड़ते हैं, मगर यूँ ही इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो हुकूमत की तमाम तर पॉलिसियों की हिमायत करने लगते हैं। अच्छी लड़की, इन लोगों के चक्रों में ना ही पड़ो तो अच्छा है, मैंने कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।